آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 17، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سب ہیڈنگ: حضرت عیسیٰ کے معجزے۔ 2 برس تک مصر میں رہا۔ جب ہیرودس مر گیا تو فرشتے نے خواب میں ظاہر ہو کر واپسی کا حکم دیا۔ چنانچہ یوسف مصر سے واپس آ کر ناصرہ میں آ ٹھہرا اور یہیں جناب مسیح سے خوارق عادات مثل اجبا، موتی، مردوں کا زندہ کرنا اور کوڑیوں کا اچھا کرنا اور چڑیوں کو پیدا کرنا ظاہر ہونے لگیں۔ اس کے بعد یونان معتمد یعنی یحییٰ بن زکریا علیہ السلام بیابان سے آئے تو توبہ کرنے کی منادی کی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ مسیح ناصرہ سے آئے اور یونان سے اردن کے کنارے ملاقات کی۔ یونان نے انہیں استباغ بپتسمہ دیا اور وہ اس وقت تک 30 برس کے تھے۔ اس کے بعد وہ بیابان کی طرف چلے گئے اور عبادت اور نماز اور رہبانیت میں مصروف ہوئے اور اپنے ان 12 تلازمہ کو منتخب کیا: سیمون پطرس، شمعون بٹر، اندروس، اندرا یعقوب بن زیدی، یوحنا بن زیدی، کیلس، فلپ، بستوتو، ماؤس، برتہلمی، توما، توہوما، متی باجدار، یعقوب ابن حلفہ، الفا، تداوس، لبی عرف تہدی، سمان الکنائی، شمعون الکانانی، یہوذا الصخر، یوتی، یہودا یشکر بولی۔ سب ہیڈنگ: حضرت عیسیٰ کی تعلیمات۔ کچھ عرصہ بعد ہیرودس ثانی نے یونان یعنی یحییٰ بن زکریا کو گرفتار کر کے قتل کر ڈالا اور وہ نابلس میں دفن کر دیے گئے، اور مسیح نماز، روزہ اور تمام قربانیوں کی تعلیم دینے لگے۔ بعض اشیاء کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیا۔ جب ان پر انجیل نازل ہوئی اور ان سے خوارق عادات اور معجزات ظاہر ہو چلے، تب ان کا ذکر اطراف و جوانب میں پھیل گیا اور اکثر بنی اسرائیل ان کی پیروی کرنے لگے۔ سب ہیڈنگ: روسائی یہود کی مخالفت۔ روسائی یہود جو دنیاوی کثافتوں میں مبتلا ہو کر دینی امور کو چھوڑ بیٹھے تھے، مسیح کے قتل کرنے کا باہم مشورہ کرنے لگے۔ مسیح نے اپنے حواریوں کو جمع کر کے سب کو رات بھر اپنے پاس رکھا اور اثناء وعظ میں یہ فرمایا کہ بے شک تم میں سے بعض میرا انکار کریں گے اس سے قبل کہ مرغ 3 آوازیں دے، اور تم میں سے ایک شخص مجھے معمولی قیمت پر فروخت کر کے اس قیمت کو کھائے گا۔ اس کے بعد تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گے۔ یہودی چونکہ آپ کی تلاش میں تھے۔ سب ہیڈنگ: حضرت عیسیٰ کی گرفتاری۔ اتفاق سے شمعون حواری راہ میں مل گئے۔ یہودیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ انہوں نے مسیح کی پیروی سے انکار کیا۔ یہودیوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد یہودا الاسخریوطی نے 30 درہم لے کر مسیح کا پتہ بتا کر اس مکان تک پہنچا دیا جہاں جناب موصوف شب کو رہتے تھے۔ یہودی انہیں گرفتار کر کے فیلاتش نبطی سپہ سالار کیسر کے پاس لے کے گئے اور ایک گروہ کاہنوں مجاوروں کا بلایا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارے دین کو برباد کرتا ہے اور ہمارے اسلاف کو برا کہتا ہے اور حکومت و سلطنت کا مدعی ہے، تم اس کو قتل کر ڈالو۔ سب ہیڈنگ: حضرت عیسیٰ کے قتل کا حکم۔ فیلاتش نے یہ سن کر خاموشی اختیار کی۔ روسائے یہود چلا کر کہنے لگے کہ اگر تو ہماری خواہش کے مطابق یسوع کو نہ قتل کرے گا تو ہم اس کی اطلاع دربار کیسری میں کر دیں گے۔ فیلاتش یہ سن کر گھبرا گیا اور اس نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ عیسیٰ نے اس سے پہلے حواریوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہود کو میرے بارے میں شبہ قائم ہوگا۔ سب ہیڈنگ: مصلوب حضرت عیسیٰ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہود نے انہیں اپنی دانست میں قتل کر ڈالا اور سولی دے دی اور 7 روز تک سولی پر رکھا۔ جناب مریم روتی ہوئی صلیب کے پاس آئیں۔ عیسیٰ بھی وہاں آئے اور رونے کا سبب دریافت کیا۔ مریم نے کہا کہ مجھے تمہاری حالت پر رونا آتا ہے۔ عیسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اٹھا لیا ہے اور مجھے مطلقاً کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس میں انہیں شبہ واقع ہو گیا ہے۔ آپ میرے حواریوں سے فلاں مقام پر ملنے کو فرما دیجیے۔ سب ہیڈنگ: حضرت عیسیٰ کی حواریوں کو ہدایت۔ چنانچہ حواریان مسیح سے مقام معینہ پر ملنے کے لیے گئے۔ آپ نے ان سب کو اطراف و جوانب میں تبلیغ احکام الہی کے لیے مقرر فرمایا۔
جیسا کہ پہلے مقرر کر چکے تھے۔ علماء نصارہ کا یہ خیال ہے کہ حواریوں میں سے روما کی طرف پطرس کو روانہ کیا اور تابعین میں سے پولس کو ان کے ہمراہ کر دیا، اور ارض سودان و حبشہ اور اس کے مضافات میں متا باجدار کو اور اندروس کو بابل میں، اور مشرق میں توما کو، اور ملک افریقہ کی طرف کیلیس کو اور افوس کریا اصحاب کہف کو، اور یروشلم میں یوحنا کو، اور ممالک عرب و حجاز میں برتومادس کو، اور سرزمین برکا و بربر میں شمعون اطفانی کو مقرر کیا۔ سب ہیڈنگ: حواریان مسیح۔ ابن اسحاق کہتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد یہودیوں نے بقیہ حواریوں کو ستانا شروع کیا اور انہیں ایذا پہنچانے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر قیصر کے کانوں تک پہنچی۔ سپہ سالار فلاتش نے بھی حضرت عیسیٰ کے معجزات اور حالات، ان کے ساتھ یہودیوں کی شرارت اور کینہ اور یونان کے قتل کے واقعات لکھ بھیجے۔ قیصر نے فلاتش کو اس فعل سے یہود کو باز رکھنے کی سخت تاکید کی۔ غرض حواریین مسیح ان ممالک کی طرف چلے گئے جن کی جانب مسیح نے انہیں بھیجا تھا۔ پس بعض قوموں نے ان کی تصدیق کی اور دین عیسوی میں داخل ہوئیں، اور بعض نے انہیں جھٹلایا۔ یعقوب بن زاہدی روما گئے۔ ان کو گالیوس قیصر نے قتل کر ڈالا اور شمعون کو قید کر ڈالا، پھر کچھ عرصہ بعد چھوڑ دیا۔ تب وہ انطاکیہ چلے گئے۔ اس کے بعد زمانہ فلودش قیصر میں پھر روما آئے۔ اکثر رومیوں نے ان کی اتباع کی۔ بعض بیگمات کیاسرا ان پر ایمان لائیں۔ شمعون کے کہنے سے قدس شریف آئیں اور نصیب کی لکڑی کو، جس پر مسیح کی صلیب دی گئی تھی، مزبلہ سے نکالا اور حریر وغیرہ میں لپیٹ کر روم لے گئیں۔ سب ہیڈنگ: کتابت انجیل۔ پطرس اور پولس، جنہیں مسیح نے روما کی طرف بھیجا تھا، وہ دونوں روما جا کر ٹھہرے اور دین عیسوی کی تعلیم دیتے رہے۔ وہیں پطرس نے زبان روما میں انجیل لکھی اور اسے اپنے شاگرد مرکز کی طرف منسوب کیا، اور بیت المقدس میں متی نے اپنی انجیل زبان عبرانی میں لکھی۔ لوقا نے انجیل روما میں لکھ کر اکابر روم کے پاس بھیجی، اور یوحنا بن زیدی نے روما میں تحریر کی۔ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت مسیح نے صرف یہودیوں کو نصیحت کی اور یہودیوں کے سوا اور کسی کو نہیں سمجھایا۔ وہ حالت حیات اپنے شاگردوں کو سوائے یہودیوں کے اور کسی کو نصیحت کرنے کو نہیں فرمایا، جیسا کہ قرآنی آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن بعد کو آپ ہماری اطراف و جوانب میں گئے اور اکثر قومیں حضرت پر ایمان لائیں۔ پطرس حواری، جن کو انگریزی میں سینمن کہتے ہیں، ٹیسڈا کے رہنے والے تھے۔ سب سے پہلے یہی مسیح پر ایمان لائے تھے، اور پھر انہوں نے ہی سب سے پہلے مسیح کا انکار کیا۔ مسیح نے اخیر وقت یروشلم جاتے ہوئے پطرس سے کہا تھا، اے شیطان، مجھ سے دور رہو، تو میرے لیے ٹھوکر ہے، کیونکہ تو خدا کی نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کی فکر کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا، جو میرا انکار کرے گا میں اپنے باپ کے ساتھ انکار کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے وقت صلیب جان کے خوف سے یہود کے روبرو مسیح کی شاگردی سے 3 بار انکار کیا۔ حق یہ ہے کہ بحالت موجودگی مسیح پطرس نے زیادتی کی اور مسیح کے اٹھائے جانے کے بعد سخت مخالفت کی۔ ان کے حکم کے برخلاف غیر بنی اسرائیل کو ملت مسیح کی دعوت دی، اور یہ بات بتائی کہ مجھے مکاشفہ ہوا ہے اور روح القدس نے ہدایت کی ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر اولاً کرنیلیا والوں کو عیسائی کیا، اور یہ ایسی مخالفت تھی کہ اس سے مختونوں کو حیرت ہوئی کہ غیر مختون پر بھی روح القدس کی بخشش ہوئی، اور اسی روز سے غیر قومیں بھی عیسائی ہونے لگیں، اور اب تک یہی عمل خلاف انجیل عیسائیوں میں جاری ہے، اور ان کے بانی یہی پطرس ہیں۔ جب ان کا یہ حال ہے تو ان کی انجیل کا کیا اعتبار رہا؟ متی کی انجیل میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء مقتدمین مسیحی کا یہ قول ہے کہ یہ انجیل عبرانی میں لکھی گئی، جو اب موجود نہیں ہے، اور یونانی میں اس کا ترجمہ ہوا، اور علماء متاخرین مسیحی کا مختار قول یہ ہے کہ یہ انجیل عبرانی اور یونانی دونوں میں لکھی گئی، مگر ہم لوگ یقین کرتے ہیں کہ یہ انجیل دراصل عبرانی میں لکھی گئی ہے، اور یہ یونانی انجیل اصل عبرانی کا ترجمہ ہے، مگر مترجم کا حال معلوم نہیں کہ کون تھا اور کب اور کہاں اس کا ترجمہ ہوا۔ اس انجیل کے وقت تالیف میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ اس کی تالیف کا کوئی وقت معین نہیں معلوم ہوتا ہے۔ بہرکیف
یہ سن 37 یا 38 یا 41 یا 42 یا 47 یا 61 یا 62 یا 63 یا 64 عیسوی میں تالیف ہوئی۔ فاسٹسٹن جو 4 صدی کے آخر میں تھا، اور پروفیسر بائر جرمنی کہتا ہے کہ انجیل متی کی تصنیف نہیں۔ اس کے علاوہ باب 9 آیت 9 یسوع نے وہاں آگے بڑھ کر متی نامی ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، اور وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ خود گواہی دیتی ہے کہ یہ متی کی تصنیف نہیں۔ انجیل سالس پولس کا شاگرد ہے۔ پولس مقدس کا یہ حال ہے کہ وہ عروج و رفع مسیح تک حضرت سے بڑی دشمنی رکھتا تھا اور لوگوں کو ان کے برخلاف برانگیختہ کرتا تھا، مگر عروج و رفع مسیح کے بعد وہ اپنے پرنزول روح القدس کا دعویٰ کر کے اور عیسائی بن کر حواریوں سے جا ملا۔ ان بیچاروں نے ان کے شر سے بچنے کی غرض سے اسے قبول کر لیا کہ یہ شخص اسرائیلی نہ تھا۔ اس نے شریعت موسوی کو کلیتاً مٹا دیا اور صاف حکم دے دیا کہ اگلا قانون چونکہ کمزور اور بے فائدہ تھا اٹھ گیا، اور پاکوں کے لیے سب کچھ پاک ہے، اور جو ناپاک جانتا ہے اس کے لیے ناپاک ہے۔ بس جس کے استاد کا یہ حال ہو اس کے شاگردوں کا کیا پوچھنا ہے۔ یوحنا بن زبدی حواری کا زمانہ تصنیف انجیل بھی نہایت مجہول ہے، بلکہ آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یوحنا کی تصنیف نہیں ہے۔ اسٹیلڈل اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ بے شک انجیل یوحنا مدرسہ سکندریہ کے کسی طالب علم نے لکھی ہے، اور ہان صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ فرقہ الوجین نے جو 2 صدی میں تھا اس انجیل اور تصانیف یوحنا سے انکار کیا ہے۔ ان کے علاوہ عیسائیوں کے جو فرقے الواحیت مسیح کے منکر ہیں وہ سب ان کے منکر ہوں گے اور اس کے محرف بتائیں گے، کیونکہ اسی میں مسئلہ تثلیث ہے، اور جناب موسیٰ کو چور اور ڈاکو کہا ہے، حالانکہ حواریاں مسیح میں سے کوئی شخص اس کا قاتل نہ تھا۔ سب ہیڈنگ تدوین شریعت عیسوی۔ اس کے بعد حواریوں اور ان کے رسولوں کا ایک جلسہ 100 عیسوی میں ہوا، اور انہوں نے با جماع و اتفاق اپنے دین کے لیے قوانین شریعہ بنائے اور اسے افلیمتس شاگرد پطرس کی رائے سے مرتب کیا۔ ان کی کتب قدیمہ سے یہ کتابیں ہیں: توریت، 5 اسفار، کتاب یوشع بن نون، کتاب القضات، کتاب راؤز، کتاب یہوذا، اسفار الملوک، 4 کتابیں، سفر بنیامین، سفر المقابسین، 3 کتابیں، کتاب عزیل الامام، کتاب اشیر، کتاب حصہ حامان، کتاب ایوب صدیق، مزامیر داؤد النبی، کتاب سلیمان ابن داؤد، 5 نبوات الانبیاء الاصغار الاکبار، 16 کتابیں، کتاب یشوع بن شارق، اور کتب جدیدہ یہ ہیں: 4 انجیلیں، کتاب الکتالکون، 7 رسائل، کتاب بولس، 14 رسائل، اریکس یعنی رسولوں کے قصص جسے اقلیمد کہتے ہیں، 8 کتابیں جس میں رسولوں کے اوامر و نواہی کا ذکر ہے، کتاب الاساری، الکباز بنام بطارکہ جو بلاد معینہ میں دین مسیح کی تعلیم دے رہے تھے، جیسا کہ روما میں پطرس حواری تھے جنہیں مسیح نے اس طرف روانہ کیا تھا، اور بیت المقدس میں یعقوب نجار، اور سکندریہ میں مرکز شاگرد پطرس، اور بزنطنیہ قسطنطنیہ میں اندراس وغیرہ تھے۔ سب ہیڈنگ بطریق اس دین و مذاہب کے مالک کو جوان کے مراسم مذہبی کا قائم رکھنے والا تھا۔ بطریق کہتے ہیں وہی ان کی ملت کا سردار مسیح کا خلیفہ مانا جاتا ہے، وہی اپنے تائبین اور خلفاء کو اطراف و جوانب ممالک بعیدہ میں تعلیم دین مسیحی کے لیے روانہ کرتا، اور یہ لوگ اسقف یعنی بطریق کے نائب کہلاتے ہیں، اور وائزین کو سیس اور متولی نماز کو جاسلیق، اور مسجد کے منتظم کو شماشا، اور تارک الدنیا کو جو خلوت میں بیٹھا ہوا عبادت کیا کرتا ہے راہب، اور قاضی کو متران کہتے ہیں۔ ایک زمانہ بعید تک مصر میں کوئی اسقف نہیں رہا، یہاں تک کہ وحدس نامی 11واں اسقف اسقافہ سکندریہ سے مصر آیا۔ سب ہیڈنگ بطریق روما پوپ
चूँकि असाफ़का बेतरीक को अबा और कसूस असाफ़का को अबा कहते हैं, इस वजह से इसमें अब मुश्तरक समझकर तमीज़ की गर्ज से बेतरीक सिकंदरिया के लिए बाबा पॉप का इसम मुख्तस किया गया और वो इसी नाम से मशहूर हुआ। कुछ अरसा बाद ये लक़ब बेतरीक रोमा को दिया गया क्योंकि वो रसूल मसीह और बड़े हवारी पतरस का कायम मुकाम था। चुनाचे रोमा का बेतरीक उस वक्त तक इसी लक़ब से याद किया जाता है। सब हेडिंग पतरस का कत्ल। फिर फिलोदस मिस्र के मरने के बाद नेरोन कैसर तक नशीन हुआ। उसने पतरस, हवारियों के सरदार और पौलुस को कत्ल कर डाला और पतरस के बजाय रोमा में अरनोस को मुकर्रर किया और मरकस इंजीली शागिर्द पतरस, जो सिकंदरिया में 7 बरस से दावत दीन मसीह कर रहा था, उसे भी कत्ल करा के हुनैनिया को मुतय्यन किया। यही हवारियों के बाद सबसे पहले बेतरीक हुआ है। नेरोन ही के अहद हुकूमत में यहूद ने याकूब नज्जार अस्कफ बैतुल मुक़द्दस पर दफ़तन हमला करके अहद शिकनी की थी और सलीब को एक मुज़बला में दफन कर दिया था। हेलाना मादर कुस्तुनतीन ने ऐसा निकाला जैसा कि आइंदा बयान किया जा चुका है। नेरोन कैसर ने याकूब नज्जार की जगह उसके चचाजाद भाई शमून बिन केहाफा को बैतुल मुक़द्दस का नायब बेतरीक किया और उसके बाद क्यासरा इस दीन मिल्लत के इख्तियार करने और छोड़ने में मुख्तलिफ हो गए। सब हेडिंग कुस्तुनतीन का कबूल ईसाइयत। यहाँ तक कि कुस्तुनतीन बानिय शहर कुस्तुनतुनिया का ज़माना आया और उसकी माँ हेलाना ने 22 ईस्वी में जलूस कुस्तुनतीन में दीन मसीही इख्तियार किया और सलीब के मुकाम पर आई और उस लकड़ी को दरियाफ्त किया जिस पर बज़म यहूद मसीह मसलूब हुए थे। लोगों ने बताया कि सलीब फ़लाँ मुकाम पर दफन है जहाँ पर उन दिनों शहर भर का कूड़ा, मैला, नजस चीज़ों और मुर्दार जानवर फेंके जाते थे। हेलाना ने इस लकड़ी को निकलवा कर धुलवाया और इत्रियात से मोतर करके रेशम और जरदोज़ी कपड़ों में लपेट कर तबरुकन उसी मुकाम पर नस्ब करा के एक कलीसा भी वहाँ बनवा दिया। सब हेडिंग मस्जिद बनी इसराइल का इन्हदाम। इस ख्याल से कि यही मसीह की कब्र है और वही मुकाम अब कुमामा के नाम से मशहूर है और उसने मस्जिद बनी इसराइल को मिस्मार करके ये हुक्म दे दिया कि सहरा में जिस पर कुबा है और जो यहूद का किबला है, शहर का कूड़ा और मैला और मुर्दार जानवर फेंके जाएं। चुनाचे ऐसा ही होता रहा। यहाँ के सैयदना उमर इब्ने अल खिताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद इसे पाक साफ़ करा दिया। मौरख़ीन ने विलादत मसीह से सलीब के निकाले जाने तक के ज़माना को 328 बरस में महदूद किया है। वल्लाह आलम। सब हेडिंग ईसाइयत में तसलीस। एक मुद्दत तक ईसाई और उनके बेतरीक और असाक़फ़ा दीन मसीही के कायम रखने पर इसी तरह कायम रहे जैसा कि हवारियों ने कवानीन व अकायद और अहकाम मजहबी मुकर्रर किए थे। इसके बाद उनके अकायद में इख्तलाफ हो गया और शरीयत व पाबंदी अहकाम शरई से बिल्कुल अलहदा होकर तसलीस के कायल हो गए। हालांकि हवारियान मसीह अयाज़न बिल्ला ऐसे ना थे और इस गलती की वजह से मसीह का ज़ाहरी कलाम है क्योंकि ईसाइयों ने उसकी तावील ना की और ना उसके मायने समझ सके। मसलन बज़म ईसाई मसीह ने वक्त सलीब कहा था कि मैं अपने और तुम्हारे बाप के पास जाता हूँ, या ये कहा था कि तुम ऐसी ऐसी नेकियां करो ताकि अपने आसमानी बाप के बेटे बनो, या ये कि इंजील में बाहक मसीह इब्ने अल वहीद इकलौता बेटा कहा गया है, जिस बिना पर शमून ने मसीह को इब्नुल्लाह हकीकतन मान लिया था। बस जबकि ज़ाहिरी अल्फाज से ये बात मान ली गई तो ईसाइयों ने यह गुमान किया कि ईसा इब्ने मरियम कदीमी बाप से पैदा हुए और उसका इत्तिसाल मरियम के साथ एक रूह के ज़रिए से हुआ जो कि जसद मसीह में हलूल कर गई थी। बस जिस्म और रूह के मजमुआ का नाम बेटा हुआ और वो नासूत कुली कदीम अज़ली है और मरियम से आला अज़ली पैदा हुआ। कत्ल और सलीब जिस्म पर वाक़या हुआ है और उन दोनों को वो नासूत और लाहूत से ताबीर करते हैं। एक मुद्दत तक ईसाई इस अकीदे के मोतक़िद रहे। सब हेडिंग बिदात का आगाज़। कुछ अरसा बाद उनमें इख्तलाफ पैदा हो गया और नसरानियत में तरह तरह के बिदात ज़ाहिर होने लगीं और उनके
اقوال کفریہ یومن فی یومن بڑھتے گئے۔ ان میں ابن دلکیان بہت ہی سخت اور تند مزاج تھا۔ اصحاف کا اور بطار کا اپنے مقلدین سے ان خیالات کو دفع کرتے رہے، یہاں تک کہ یونس شمی ثانی بطریق انطاکیہ زمانہ حکومت افلودش کیسر کے بعد ظاہر ہو کر خدائے یکتا کی وحدانیت کا قائل ہوا اور اس نے کلمہ اور روح کا انکار کیا۔ ایک گروہ نے اس کی مطابعت کی۔ جب وہ مر گیا تو اصافکہ نے پھر اپنے قول کی طرف رجوع کر لیا اور اس کے مذہب کو چھوڑ کر اسی تذبذب کی حالت میں زمانہ قسطنطین بن قسطنطین تک رہے۔ اس کے عہد حکومت میں سکندروس الیگزینڈر سکندریہ کا بطریق تھا اور اریوش ایرس اسی گرجے کا ایک عہدیدار اسقاف تھا۔ وہ اس بات کا قائل تھا کہ بیٹا باپ سے بالکا جدا ہے، بلکہ وہ خدا کی مخلوقات میں سے ہے اور حادث ہے، اور اس نے ازلی باپ کی سپردگی سے خلق کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے باپ ازلی علت اول اور ازلی ہے، اور بیٹا اصلیت اور درجہ میں اس سے کمتر اور حادث ہے، اور اسی کے ذریعے سے بیٹے نے تمام دنیا کو پیدا کیا۔